ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أوتوا منها رضوا وإن لم يؤتوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله واللہ علیم حکیم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 58 سے لے کر آیت نمبر 60 تک 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ یہ وَاعْلَمُوا کا پارہ چل رہا ہے جو پارہ نمبر 10 ہے۔ یہ آپ کو یاد ہے کہ غزوہ تبوک کے سلسلے میں یہ بات آ رہی ہے، اور اس میں جو منافقین تھے کہ جن کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا لیکن اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے کہ ہم بھی مسلمان معاشرے کے اندر شامل ہیں، ان کے تعلق سے بات آ رہی ہے۔ ان آیات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی ہے وہ بڑی ضروری بات ہے، اور اس کا تعلق اسلام کے ایک اہم رکن زکوٰۃ کے ساتھ ہے۔ سن 2 ہجری میں جب زکوٰۃ فرض ہوئی اور اس کا ایک باقاعدہ نظام قائم ہوا، جس طرح نماز کا نظام قائم ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ باقاعدہ مسجد میں ادا کی جاتی ہے، اسی طرح اسلام نے زکوٰۃ کا بھی ایک نظام قائم کیا ہے، اور وہ نظام یہ ہے کہ مالدار لوگوں سے زکوٰۃ سالانہ وصول کی جاتی ہے، اور وہ معاشرے کے ضرورت مند اور غریب لوگوں پر خرچ کی جاتی ہے۔ باقاعدہ اسلامی حکومت زکوٰۃ وصول کرتی ہے اور پھر غربا میں وہ تقسیم ہوتی ہے۔
جن لوگوں کو دینی ہے ان کی مدیں مقرر ہیں، جو آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تفصیل کے ساتھ 8 مدیں بتا دی ہیں کہ ان 8 مدوں میں زکوٰۃ اور صدقات کا جو پیسہ ہے وہ خرچ کرنا ہے۔ زکوٰۃ کے نظام کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تو پہلی بار لوگوں نے بڑی حیرت کے ساتھ دیکھا کہ معاش اور دولت بھی ایک طاقت ہے۔ اس سے پہلے یہ اندازہ لوگوں کو نہیں تھا کہ دولت میں بھی طاقت ہوتی ہے، لیکن جب نظام یہ زکوٰۃ کا قائم ہوا تو پہلی بار لوگوں کو احساس ہوا کہ دولت ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور ایسی طاقت ہے کہ جو معاشرے سے غربت کو دور کر سکتی ہے، اور غربت کے دور کرنے کے علاوہ زکوٰۃ کے ادائیگی میں اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری مصلحتیں ہیں اور بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ دل سے مال کی محبت نکل جاتی ہے۔ سود کے مقابلے میں زکوٰۃ ہے۔ سود تو مال کی محبت پیدا کرتا ہے کہ جتنا آدمی سود کھاتا رہتا ہے اس کا دل مال کی طرف مائل ہوتا رہتا ہے، اور وہ اتنا مال سے محبت کرنے لگتا ہے کہ اس کے سامنے اگر بڑے سے بڑی کوئی ضرورت آ جائے، کوئی انسان بھوکا مر رہا ہو، پریشان حال ہو، وہ پرواہ نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ میرا مال مجھے زیادہ سے زیادہ جمع ہونا چاہیے۔ انسانی قدریں اور انسانیت جس کو کہنا چاہیے وہ پامال ہو جاتی ہے۔ لیکن زکوٰۃ دینے سے مال کی محبت دل سے نکل جاتی ہے اور انسانیت کی قدریں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ جب آدمی دیکھتا ہے کہ میرا بھائی پریشان ہے، ضرورت مند ہے، بھوکا ہے، تو وہ اس کے کام آنے میں اور اس کی ضرورت کے پورا کرنے میں بڑا سکون محسوس کرتا ہے، اور وہ یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور عبادت کے طور پر کرتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، ٹیکس نہیں ہے۔ تو جب یہ دیکھا لوگوں نے تو انہیں اندازہ ہوا کہ واقعی معاش اور دولت ایک بڑی طاقت ہے۔ اور آج تو دولت کی طاقت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے کہ جو ہمارا یہ ورلڈ بینک ہے، مالیاتی بینک، پوری دنیا کا ورلڈ بینک کہلاتا ہے، اس نے بہت سارے ملکوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، ان کو قرضہ دیتا ہے، اور قرض جو دیتا ہے ورلڈ بینک وہ اپنی شرطوں پر دیتا ہے۔ شرطیں لگاتا ہے کہ تمہیں فیملی پلاننگ کرنی پڑے گی، تمہیں فلاں کام یوں کرنا پڑے گا، تمہیں پالیسی یہ بنانی پڑے گی، تب ہم تمہیں قرضہ دیں گے۔ اور پھر وہ قرض پر قرض دیتا چلا جاتا ہے، سود در سود چل جاتا رہتا ہے، یعنی اصل سود ادا بھی نہیں ہوتا، اور پھر وہ قرضہ دے دیتا ہے، سود پر سود چڑھتا چلا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ملک اس سے ادھار لیتے ہیں وہ ایک طرح سے بالکل اس کے غلام بن جاتے ہیں،
اور یہ سامنے مشاہدہ آپ دیکھ لیجئے، خود ہمارا ملک بھی، پاکستان بھی، اور جو غیر ترقی یافتہ ملک کہلاتے ہیں وہ چند ترقی یافتہ ملکوں کے معاشی غلام ہیں، اور اس درجے کے غلام ہیں کہ اس کے پھندے سے نکل نہیں سکتے، ایسا جال بچھایا ہوا ہے اور ایسا ان کو پھنسا لیا ہے کہ وہ مجبور ہیں ان کی بات ماننے پر۔ غلامی کی ایک ہی قسم نہیں ہوتی کہ پرانے زمانے میں وہ غلام بنا کے بازاروں میں بیچا جاتا تھا، غلام بک رہے صاحب، وہ قسم تو ختم ہو گئی، اب تو ماڈرن غلامی ہو گئی۔ ماڈرن غلامی یہ ہے کہ آدمی غلام ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں کہ میں غلام ہوں، وہ مجبور ہے۔ تو معاش کی طاقت، دولت کی طاقت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجیے۔ اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جو حکمراں طبقہ ہے وہ اپنی عیش و عشرت چاہتا ہے، ملک کی وسائل پر وہ انحصار نہیں کرتا کہ بھائی ہمارے ملک کی جو پیداوار ہے، ہمارے جو وسائل ہیں، ہم انہی وسائل میں اپنا گزارا کریں، ہم اتنا ہی خرچ کریں جتنا ہمارے پاس ہے۔ اگر کوئی آدمی 10 روپے کماتا ہے اور خرچ کرتا ہے وہ 20 روپے، تو باقی 10 روپے کہاں سے آئیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ وہ ادھار لے گا۔ اگر 10 روپے کما رہا ہے اور 10 روپے خرچ کر رہا ہے تو اسے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ اگر تم 10 روپے کما رہے ہو تو 9 روپے خرچ کرو، 1 روپیہ بچاؤ۔ یہ بچت تمہاری ایمرجنسی میں کام آئے گی، نہ جانے کیا وقت آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، آتے رہتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مدراس میں بارش ہو رہی ہے، سونامی آ گئی، کوئی خدا نہ خواستہ زلزلہ آ گیا، اچانک ضرورت پڑ گئی مدد کی۔ اب باہر سے بجائے اس کے کہ ہم بھیک مانگتے پھریں، اگر ہمارے پاس اپنی بچت موجود ہے تو ہم اس سے اپنے لوگوں کی مدد کر دیں گے۔ تو اسلام کی اگر تعلیم پر چلا جائے اور جو سب لوگ ایک جیسی زندگی گزاریں سادگی کے ساتھ، اور یہ عیش و عشرت نہ کریں، اللے تللے نہ دکھائیں، یہ ہم عوام کی پیسے سے موج اڑاتے ہیں، مزے کرتے ہیں، باہر گھوم رہے ہیں صاحب، کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، وہ سرکاری خزانہ کیا ہے؟ سرکاری خزانہ کوئی اوپر سے تھوڑی آتا ہے، ٹپکتا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے جو ٹیکس ہیں وہی تو جمع ہوتے ہیں سرکاری خزانے میں، اور وہ سرکاری خزانہ کا جو اخراجات ہیں وہ غلط طریقے سے کرتے ہیں۔ اگر صحیح طور پر خرچ کیا جائے تو ملک کی وسائل کے اوپر ہی ہمیں قناعت کرنی چاہیے، باہر سے ہمیں ادھار لینے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو یہ ہے اصل صورتحال۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نظام قائم کیا، لوگوں نے بڑی حیرت کے ساتھ دیکھا کہ بھئی یہ تو، اور عالم یہ ہو گیا تھا زکوٰۃ کا نظام قائم ہونے کے بعد، یہ عالم ہو گیا تھا کہ لوگ جیب میں زکوٰۃ ڈالے پھرتے تھے، دینے والے تھے، لینے والے نہیں تھے، کہ جی ہمارے پاس تو ہیں، ہمیں تو ضرورت نہیں۔ وجہ کیا تھی کہ پورے معاشرے کے اندر ایک طرح کی سادگی تھی، قناعت تھی، لالچ نہیں تھا، حرص نہیں تھی۔ ہر آدمی یہ سوچتا تھا کہ بس ٹھیک ہے، جو اللہ نے دیا اس پر ہمیں گزارا کرنا ہے اور اپنے بھائیوں کے کام آنا ہے۔
وہ ایسا معاشرہ، ایسی سوسائٹی بن گئی کہ اس میں ہر آدمی اپنا اطمینان کے ساتھ، اب یہ لالچ نہیں تھا کہ صاحب اس نے اس ماڈل کی گاڑی خریدی ہے تو میں اس سے بڑھیا گاڑی خریدوں گا، اس نے یہ کوٹھی بنائی 1 کروڑ کی تو میں 2 کروڑ کی بناؤں گا۔ اب وہ 2 کروڑ کی جب کوٹھی بناوے گا تو حرام کی دولت سے بناوے گا، رشوت کی کمائی سے بنائے گا، پتہ نہیں کہاں سے لے کر آئے گا۔ وہ جو یہ دوڑ لگ جاتی ہے نا معاشرے میں کہ دولت میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ، وہ خراب کر دیتی ہے۔ تو یہ بیان ہے ان آیتوں میں، اور 8 مدیں جو بتائی ہیں وہ ایسی 8 مدیں ہیں جس نے تقریباً سوسائٹی کے ہر گوشے کو سمیٹ لیا۔ کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے کہ جو باہر رہ گیا ہو، بلکہ جن جن لوگوں کو ضرورت ہے وہ تمام ضرورت مند ان 8 مدوں کے اندر آ گئے ہیں۔ اب آپ یہ سننے کے بعد اس کا ترجمہ اور مطلب دیکھیے ان آیات کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اب ان کا بتا رہے ہیں کہ کیا حال ہو رہا منافقین کا، کہ اگر انہیں کوئی سوراخ مل جائے تو اس کے اندر گھس جائیں کہ بھئی ہمیں کوئی قربانی، یہ روز روز جو جہاد کے لیے بلایا جا رہا ہے اور جان اور مال سے مانگا جا رہا ہے کہ قربانی دو، بھائی یہ ہمارے سے نہیں ہوتا، ہمیں تو ٹھنڈا ٹھنڈا ایمان چاہیے کہ بس ایمان لے آئے اور آرام کے ساتھ گھر بیٹھے رہو، نہ جان پہ بنے نہ مال پہ بنے اپنا، ہمیں تو بھائی وہ ایمان چاہیے۔ یہ روز ہاں جی وہاں جانی ہے فوج، اب ان سے لڑنا ہے، بھائی یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی سوراخ مل جائے تو اس میں چھپ کے بیٹھ جائیں۔ لو یجدون ملجان، اگر کوئی پناہ کی جگہ مل جائے، او مغارات، یا کوئی سوراخ مل جائے کہ اس کے اندر گھس جائیں، اور مدخلا لولوا الیہ، تو اس کے اندر یہ پناہ لے لیں، اور یہ مصیبت سے ہماری روز روز کی کہ صاحب جہاد کے لیے نکلو اور یہ کرو اور وہ کرو، اور دوسروں کے سامنے یا تو شرمندہ ہو یا پھر قربانی کے لیے تیار ہو، یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ وہم یجمعون، رسیاں توڑاتے پھر رہے ہیں کسی طرح سے ہمارا پیچھا چھوٹ جائے اس مصیبت سے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں وہ بھی ہیں جو صدقات کے معاملے میں آپ پر طعنے کرتے ہیں کہ میں فلاں کو تو اتنا دے رہے، میں کھا رہے ہو خوب اپنا مزے اڑا رہے ہو۔ انہیں لگتا ہے کہ جب دولت آتی ہے اتنا جمع ہو گیا، اتنا خزانہ میں آ گیا، تو ان کو بڑا وہ آتا ہے کہ اچھا یہ تو بڑے پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں ان کے، تو یہ طعنے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میاں آپ تو ان کو دے رہے ہیں جن کو ضرورت نہیں ہے، فلاں کو دے رہے ہیں، فلاں کو کیوں دیا اتنا، فلاں کو اتنا کیوں دیا۔ یعنی یہ اس طرح کی باتیں نکالتے ہیں کہ جو حقیقت نہیں ہے، بس طعنے دینے کے لیے کچھ نہ کچھ نکالتے رہتے ہیں۔ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، ان کو مل جائے تو راضی ہیں کہ ہاں جی ہاں ٹھیک ہے۔ وَإِن لَّمْ يُؤْتُوا مِنْهَا، اور اگر ان کو نہ ملے، إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو بڑے ناراض ہوتے ہیں، میں فلاں کو تو دے دیا، ہمیں تو دیا نہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر ان کو جو مال غنیمت ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ان کو دے دیا، اگر یہ اس پر راضی رہتے، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کہہ دیتے کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہم اس پر راضی ہیں، من فضلہ، اپنے فضل سے، تو وہ اللہ تبارک و تعالی اور ان کو زیادہ دے دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد صدقات اور زکوٰۃ کا قانون بتا رہے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، صدقات اور زکوٰۃ جو ہیں وہ سب سے پہلے اس کا حقدار ہیں غریب آدمی، وہ ضرورت مند، یتیم ہیں، مسکین ہیں، بیوہ ہیں،
وہ لوگ ہیں کہ جو خود کمانے کے قابل نہیں ہیں۔ معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہیں کہ جو کمانے کے قابل ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، کمانے کے قابل وہ ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو معذور ہیں کسی وجہ سے بھی، بیوہ عورتیں ہیں کیا کریں بیچاری، یتیم بچے ہیں کہاں سے لائیں، غریب لوگ ہیں، معذور لوگ ہیں۔ ایسے لوگ، ان کے لیے سب سے پہلے وہ ہیں حقدار کہ ان کی مدد کی جائے۔ دوسرے نمبر پر مساکین ہیں۔ مسکین وہ ہیں کہ اگر ان کی مدد کر دی جائے تو وہ کمانے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ فقیر کے مقابلے میں مسکین زیادہ ضرورت مند ہے کہ اس کے پاس بالکل کچھ نہیں ہے، لیکن وہ ہاتھ پھیلاتا نہیں ہے، اپنی خودداری کی وجہ سے وہ کسی سے اپنی بات ظاہر نہیں کرتا، ہے بظاہر عزت دار لیکن اندر سے بیچارہ کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ ایسے لوگوں کی پہچان کرنی بہت ضروری ہے کہ مالدار لوگ ایسے لوگوں پر نظر رکھیں کہ جو اپنی غربت پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں، گڑ گڑا کر مانگتے نہیں ہیں، خودداری اور عزت کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کو اس طرح سے دیں کہ ان کی عزت نفس کو ٹھیس نہ لگے، ان کی عزت نفس کو ٹھیس نہ لگے، ایسے دیں، ایسی عزت۔ ارے بھائی وہ میں بازار گیا تھا، بچوں کے لیے میں کچھ لایا تھا، میں نے سوچا چلو تمہارے لیے بھی، تم بھی تو ہمارے اپنے آدمی ہو بھائی، لو میں کچھ کپڑے لے آیا تھا۔ اس طرح سے دو، یہ نہیں کہ صاحب یہ زکوٰۃ دے رہا میں تمہیں یہ کر رہا، احسان رکھ کے نہیں، بلکہ ایسے انداز میں دو کہ ان کو محسوس نہ ہو، خفت نہ ہو، کوئی شرمندگی کا احساس نہ ہو۔ یا اگر نقد بھی دینے ہوں، بھائی وہ ایسا تھا کہ ہم نے سوچا تھا کہ بھائی چلو سب اپنا اپنا خرچہ کر لیں گے، کچھ میں نے آپ کے لیے بھی تھوڑا سا آپ دیکھ لینا، کوئی ضرورت میں کام آ جائیں گے، آپ کو خیال نہیں کوئی ویسے میں بس دے رہا آپ کو۔ اس طرح سے ان کو دو کہ جس سے ان کو احساس نہ ہو۔ یہ مساکین ہیں۔ تو پہلے نمبر ایک پر فقیر، دوسرے نمبر پر مسکین، تیسرے نمبر پر عاملین علیہا، جو نظام زکوٰۃ کا ادارہ ہے اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، وہ زکوٰۃ کی وصولیابی کا کام کر رہے ہیں، زکوٰۃ کا حساب کتاب رکھ رہے ہیں، ان ملازمین کی تنخواہیں بھی اسی میں سے نکالی جائیں گی اور اس میں سے ان کو دیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر وہ آ گئے۔ چوتھے نمبر پر والمؤلفۃ قلوبہم، ایسے لوگ کہ جن کی ہمیں دلداری کرنی ہے، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی نیا اسلام ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ان کی تالیف قلب کی جائے، کچھ ان کی مدد کی جائے، اپنے معاشرے سے کٹ کر وہ ہماری طرف کو آئے ہیں، اس واسطے ان کی کچھ مالی مدد کی بھی ضرورت ہے، ان کو دیا جائے۔ وہ پھر رقاب، جو غلامی سے آزاد کرانا ہے، بندھوا مزدور آج کل کی اصطلاح ہے، آپ جانتے ہی، چاہے اس طرح کی غلامی نہ ہو، اول تو آج کل بھی اس طرح کی غلامی آپ کو گاؤں میں بہت ملے گی کہ لوگوں نے کئی سال کے معاہدے کر لیے، ہماری بیوی بھی کام کرے گی، ہمارے بچے بھی کام کریں گے اور ہمیں اتنے پیسے دے دو، وہ بندھوا مزدور کہلاتے ہیں، وہ بھی ایک طرح کی غلامی ہے۔ ان کو آزاد کرانے کے لیے آپ جو دیں گے، پانچویں نمبر پر وہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ نمبر 6 غارمین، قرض دار، ادھار چڑھا لیا بیماری کی وجہ سے، کسی پریشانی میں اب قرض ادا نہیں ہو رہا ہے، پریشان ہیں، ان لوگوں کے قرض کی ادائیگی کرانی، یہ اسی زکوٰۃ اور صدقات کی مد میں سے چھٹی مد ہے۔ ساتویں مد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کام کر رہے ہیں، مجاہد ہیں یا اور دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنا پورا وقت دین کی خدمت میں لگا رکھا ہے،
اپنے کمانے کے لیے اور ان کے پاس وقت نہیں ہے، ایسے لوگوں کی مدد کرنی زکوٰۃ اور صدقات سے، جو دین کے خدمتگار ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، ان کو۔ اور 8ویں اور آخری مد ابن السبیل، مسافر۔ گھر پر تو بہت پیسے ہیں، آ رہا تھا جیب کٹ گئی، پیسے ختم ہو گیا، بیچارہ پریشان ہے، کرائے کے بھی پیسے نہیں ہیں، ایسے مسافر کی مدد کرنی اسی زکوٰۃ اور صدقات کی مد سے۔ اگر یہ ادارے ہمارے منظم ہوں، ہر شہر میں، ہر بستی میں ہمارے دفتر قائم ہوں، اور ایسے لوگوں کی مدد برابر کی جا رہی ہو، کسی کو ہاتھ پھیلانے کی، کسی کو مدد مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، کوئی پریشانی ہو سیدھے دفتر جاؤ، جا کے وہاں سے اپنی حاصل کر لو، مدد مل جائے گی، کوئی پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہونی۔ تو یہ ایسا ایک ہمارا ادارہ ہے زکوٰۃ کا اور صدقات کا کہ اگر یہ منظم ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس کی معاشی ابتری کافی حد تک دور ہو سکتی ہے، کافی حد تک، یعنی پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں نظم نہیں ہے، زکوٰۃ تو ہم لوگ نکالتے ہیں، ایک تو پوری زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے ہیں، اکثر و بیشتر زکوٰۃ پوری نکالنے والے بہت کم لوگ ہیں، اور جو نکالتے ہیں وہ پورے نظم کے ساتھ نہیں نکالتے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ جو معاش کی طاقت ہے، دولت کی طاقت ہے، وہ بکھر جاتی ہے۔ دیکھو، طاقت بنتی ہے کسی چیز کے اکٹھا ہونے سے، اور اگر اس کو بکھیر دو گے طاقت ختم ہو جائے گی۔ تو اگر معاشرے کو منظم کرنا ہے، اس کو باقاعدگی کے ساتھ اگر ہم صحیح معنی میں جو مستحق ہیں ان تک پہنچا دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے فائدے کتنے ہوں گے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ غیر مستحق حضرات آتے ہیں اور ہماری زکوٰتیں چلی جاتی ہیں، اور اس کے اثرات بہت کم نظر آتے ہیں۔ یہ نہیں کہ نظر نہیں آتے، بہت سارے ادارے، بہت سارے مدرسے، یتیم خانے ہمارے ان پر چل رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ کام بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کو مزید تقویت دی جا سکتی ہے، اور ایسے لوگوں کو پیچھے ہٹایا جا سکتا ہے کہ جو غلط طریقے سے ہماری صدقات اور زکوٰۃ وصول کرتے ہیں اور غلط جگہ پر اس کو خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ 60ویں آیت ہے، وہ اپنی سبیل فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے جو تمہیں ادا کرنا ہے۔ یہ سن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام فرض کیا، اور آخر میں فرمایا واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ اس نظام میں کیا کیا حکمتیں، کیا کیا مصلحتیں اور کیا کیا فائدے ہیں، اس کا صحیح علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ ہم جو تمہیں ہدایت دے رہے ہیں تم اس کے اوپر عمل کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب